السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
العالمين. حضرات گرامی قدر، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے رمضان المبارک دا مہینہ الوداع ہو چکی ہے، اور اس تو بعد یہ پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک دے سب اعمال اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ مومن اور مسلمان بندہ موسمی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ آخری سانس تک اللہ اور اس دے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پابند اور فرما بدار ہوتا ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر خطبہ مسنونہ اندر جو سورت میں تلاوت کی تھی، سورت نمبر 103 ہے، اور قرآن پاک اندر دوسرے نمبر تے سب تو چھوٹی سورت تلاوت دے لحاظ نال سورہ عصر ہے۔ اس تو پہلے جو سب تو مختصر تلاوت دے لحاظ نال سورت ہے وہ سورہ کوثر ہے، انا آتیناک الکوثر۔ اس تو بعد جو سب تو مختصر تلاوت دے لحاظ دے نال چھوٹی سورت ہے وہ سورہ عصر ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن نازل نہ فرمان دے، صرف ایک سورت سورہ عصر اللہ تبارک و تعالی نازل فرما دے، انسان دے سمجھن لئی، ہدایت لئی، جنت جان لئی، فلاح و کامیابی لئی یہ صرف ایک سورت ہی کافی سی۔ دوبارہ عرض کراں گا، الفاظ تے توجہ کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماندے نے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی باقی سارا قرآن نازل نہ فرماتے اور صرف یہ ایک سورت سورہ عصر نازل ہو جاتی، انسان کے سمجھنے کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کے جنت میں جانے کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی و شافی تھی۔ اتنی یہ جامع سورت ہے، اور آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی سورت کی تفسیر، معنی، مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ آگے جو پورا مہینہ خطبات جمعہ چلیں گے، 3-4 جمعہ
وہ بھی کسی نہ کسی صورت کی تفسیر پر میں کوشش کروں گا کہ بیان ہو اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ والعصر، اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ دوسرا معنی والعصر، مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اور تیسرا معنی والعصر، اس سے مراد تاریخ بھی لے گی ہے کہ عصر کی جو تاریخ ہے مجھے اس کی قسم ہے۔ اس کے تین معنی، پہلے دو معنی زیادہ عام فام مشہور اور معروف ہیں۔ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ مراد لیا جائے تو یہ بہت بڑی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اٹھائی ہے۔ زمانے میں دن رات ہیں، زمانے میں مخلوقات ہیں، زمانے میں بہت کچھ ہے۔ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، بہت بڑی قسم ہے۔ اور اگر معنی مراد لیا جائے والعصر، مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، تو یہ وقت بھی بہت قیمتی ہے، اس لحاظ سے کہ اس وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں عصر کے وقت بدل جاتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں، کہ جو فرشتے صبح فجر کے وقت آسمان سے نازل ہوتے ہیں، عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں عصر کے وقت۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کے وقت جب فرشتے واپس آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں، باوجود عالم الغیب ہونے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ، جب ہماری ڈیوٹی لگی تھی، ہم ڈیوٹی پر گئے تھے فجر کے وقت، اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور عصر کے وقت جب ہم واپس آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دونوں وقت میں، فجر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی۔ والعصر، اور مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اور اس لحاظ سے بھی یہ قسم اور یہ وقت قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اور حدیث میں سب نمازوں کا تذکرہ ہے کہ نمازیں قائم کرو، نمازیں پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میری امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، لیکن الگ سے قرآن میں صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی خاص حفاظت کرو، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ والعصر، اور مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، والعصر، اور مجھے قسم ہے زمانے کی۔ ایک اور بات قابل توجہ ہے، اور بہت زیادہ قابل توجہ ہے، اس وجہ سے کہ اس بات کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، اور جس بندے کا عقیدہ درست نہیں، یا اس کے عقیدے میں کوئی خلل ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بندہ دیگر اعمال بھی اس کے قبولیت کی شرائط پر پورے نہیں اترتے۔ والعصر، رب نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے اور عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے مختلف کہیں دن کی قسم اٹھائی ہے، کہیں اللہ پاک نے رات کی قسم اٹھائی ہے، اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا
لَأَمْرُ کا، اے محبوب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم. اور یہ قرآن پاک میں سب سے پیاری قسم ہے. لَأَمْرُ کا، اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مختلف قسمیں ہیں، لیکن ہمارے لیے شریعت نے اصول ضابطہ بنایا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے. لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے باپ کے نام کی، اپنے ماں کے نام کی قسم نہیں اٹھانی، یہ بہت بڑا شرک ہے. شاید کہ یہ بات آپ نے پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو، اور اگر سنی ہو تو ان سنی کر دی ہو. اس بات کو سمجھ لیں، غور کر لیں اور یاد کر لیں کہ ہم نے جب بھی قسم اٹھانی ہے، ایک اللہ کی اٹھانی ہے اور دوسری سچی قسم اٹھانی ہے. اللہ کے علاوہ ہم کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے. اور جو قسم اٹھاتا ہے کسی کی وہ شرک کرتا ہے. اور ہمارے یہاں عام قسمیں مشہور ہیں. مجھے تیرے سر کی قسم، دودھ پتر دی قسم، ماں دی قسم، باپ دی قسم، اے بیٹے دے سر تے ہاتھ رکھ کے اپنے بیٹے دی قسم چک. یہ سب قسمیں حرام ہیں اور یہ شرک ہے. جب بھی قسم اٹھانی ہے سچی اٹھانی ہے اور صرف اللہ کے نام کی اٹھانی ہے بس. رب بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ جس کی چاہے مرضی قسم اٹھا سکتا ہے. لیکن ہم نے جب بھی قسم اٹھانی ہے اللہ کے نام کی، اللہ کی قسم اٹھانی ہے. حتیٰ کہ ہم کعبہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے کہ مجھے کعبہ کی قسم. ہاں کعبۃ اللہ کہہ سکتے ہیں، بیت اللہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ کے گھر کی قسم، مجھے کعبۃ اللہ کی قسم، جو اللہ کا کعبہ ہے، قسم اللہ کی ہی اٹھانی ہے. کسی کی صرف کم قسم باپ کی، ماں کی، بیٹے کی، دودھ پتر کی، مال کی، گھر کی، اولاد کی، یہ ساری قسمیں ناجائز اور حرام ہیں. والعصر، اور مجھے قسم ہے زمانے کی. قرآن اللہ پاک کی اتنی لاریب کتاب ہے کہ اگر میں بتوفیق اللہ صرف والعصر پر ہی تشریح، مفہوم، معنی جاری رکھوں تو شاید خطبے کا وقت ختم ہو جائے. لیکن جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف آگے چلتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی قسم اٹھا کر، حالانکہ اللہ قسم نہ بھی اٹھائے پھر بھی رب کی بات میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب کی بات سے زیادہ سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ رب کی ہر بات حق اور سچ ہے. لیکن اللہ پاک نے قسم اٹھا کر بات کیا سمجھائی ہے اور کس طرف بات کا اشارہ کی ہے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بھائی سب جگا دو ذرا. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اندر. توجہ میرے رہے. موسم اندر دا بہترین کریندا ہے تاکہ تسی بہترین بہ کے جمعہ سنو سمجھو. اس واسطے نہیں کہ نیند کی کیفیت جاری ہو جائے. اگرچہ موسم کچھ اس طرح ہے، شروع اندر مینوں بھی نیند آئی سی لیکن ہن ختم ہو گئی، ہن تہاڈی بھی ختم ہو جانے چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ پاک فرماندے نے مینوں قسم زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، سارے دا سارا انسان گھاٹے اندر، نقصان اندر. ہر انسان گھاٹے اندر، ہر انسان نقصان دے اندر.
تمیدی طور تے باتاں ہو چکیاں کہ اللہ تو علاوہ کسے دی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ دے نام تو علاوہ کسی اور دی قسم اٹھاندا ہے تے شرک کردا ہے، غلط کردا ہے، ناجائز حرام ہے۔ جدوں بھی قسم اٹھان دا وقت آوے ایک تے سچی قسم اٹھانی ہے، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، اور دوسری بات کہ اللہ دے نام دی قسم اٹھانی ہے۔ باپ دے نام دی قسم بھی حرام ہے، ماں دے نام دی قسم بھی حرام ہے، دودھ پتر دے نام دی قسم بھی حرام ہے، بیٹے دے نام دی قسم بھی حرام ہے۔ والعصر، اللہ پاک فرماتے نے مینوں قسم زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان دے اندر ہے، ہر انسان گھاٹے دے اندر ہے، ہر انسان نقصان دے اندر ہے، ہر انسان گھاٹے دے اندر ہے۔ کی مطلب جڑا بندہ دنیا تے رہ کے تے اپنا کچھ حاصل نہ کر سکیا تے اپنا کچھ نہ بنا سکیا جنت دے واسطے، تے جنت دے اندر نہ پہنچ سکیا، او گھاٹے اندر ہے، او نقصان دے اندر ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام پہلے جنت دے اندر سن، نقصان کی ہویا واپس دنیا دے اندر آ گئے، اللہ پاک دا ایک حکم نہ من سکے، بھول گئے۔ وَنَسِيَ آدم، اللہ پاک فرماندے نے آدم بھول گئے، اماں حوا بھول گئیاں، میں کیا کہ فلاں درخت دا پھل نہیں کھانا۔ وَنَسِيَ آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے، بھولن تو بعد میں رب نے جنتی لباس اتار کے واپس دنیا دے زمین اندر بھیج دیتا۔ اے انہاں دا نقصان ہویا، خسارہ ہویا دنیا دے آنا۔ دوبارہ محنت کی تھی، دوبارہ دعا منگی، دوبارہ رب نو راضی کیتا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ توجہ میرے یہاں رکھنا، اللہ پاک فرماتے نے حضرت آدم نے دعا کی تھی، اے اللہ اسی جنت دے اندر سام، بھول کے درخت کھا بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، تے جے تو اللہ معاف نہ کریں، ساڑی معافی قبول نہ کریں، ساڑی بخشش دا انتظام نہ کریں، اور دوبارہ جنت دے اندر نہ پہنچ جائیے، ساڑے تو بڑا نقصان والا بندہ کوئی نہیں۔ ساڑا نقصان ہو گیا ہے، مالی نقصان نہیں ہویا، جانی نقصان نہیں ہویا، کی نقصان ہویا ہے کہ جنت جو نکال دیتے گئے۔ آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا، جڑا بندہ قیامت والے دن جنت تو دور کر دیتا گیا، جنت دے اندر نہ پہنچیا، ساڑا ہدف جنت ہے، ساڑا ٹارگٹ جنت ہے، جڑا جنت دے اندر نہ پہنچیا، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے دے اندر ہے، انسان نقصان دے اندر ہے۔ اے دنیا دا کام میں نقصان ہو جائے تے کدے نہ کدے نقصان پورا ہو جاندہ ہے، لیکن جڑا بندہ قیامت والدن گھاٹے اندر آ گیا، نقصان اندر آ گیا، او دا نقصان پورا نہیں ہونا، بلکہ قرآن پاک اندر ایک مقام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس بندے دا قیامت والدن نقصان ہو جائے گا، جس بندے دا قیامت والدن گھاٹا ہو جائے گا، او بندہ کہے گا اللہ میرے کو زمین تو لے کے آسمان دے کناریاں تک سونا ہووے، چاندی ہووے، دنیا دا مال ہووے، میں دے کے تے اپنا گھاٹا پورا کر لواں، لیکن وہ گھاٹا پورا نہیں ہونا۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے نے بندیا میں تینوں دنیا تے مہلت دیتی، تینوں دنیا تے وقت دیتا، تینوں دنیا تے ٹائم دیتا، تینوں جوانی دیتی، صحت دیتی، سب کچھ عطا کیتا،
تو دنیا تے رہ کے اپنی منمانی کردا رہیا والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ پاک فرماندے نے مینوں قسم زمانے دی ہر انسان گھاٹے اندر جا رہا ہے نقصان اندر جا رہا ہے ہن تانوں دو گلاں سمجھ آ گئیاں نے توجہ کرنا کیونکہ قرآن دی تفسیر آیات دی تفسیر سورتاں دی تفسیر میں شروع کرنا چاہنا خطبات جمعہ دے اندر آج پہلی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ پاک فرماندے نے مینوں زمانے دی قسم ہے رب جو چاہے جس دی چاہے قسم اٹھائے اساں جدوں بھی قسم اٹھانی ہے اللہ دی اٹھانی ہے ان الانسان لفی خسر ہر انسان گھاٹے دے اندر ہے تے گھاٹا کی یہ بندہ جنت چو دور کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے جہنم دے اندر بھیج دیتا جائے اور یہ بھی بات تیرے علم دے اندر ہے دنیا دے چھوٹے موٹے گھاٹے بندہ برداشت کر جاندے قیامت دا دن ہوئے گا حدیث دے توجہ کرنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ اودی ایک نیکی کم ہو جائے گی ایک نیکی کم ہو جائے گی ایک بندے دی قیامت والے دن اللہ پاک فرمان گے جا نیکی لے کے آ تلاش کر کوئی بندہ تینوں نیکی دیون والا نیکی لے کے آ میں رب تیری جنت دا سامان کر دیاں گا اپنے ماں باپ کول جائے گا رشتہ داروں کول جائے گا قبیلے کول جائے گا دوست احباب کول جائے گا لیکن قیامت والے دن کوئی بندہ ایک نیکی دیون واسطے بھی تیار نہیں ہوئے گا ایک نیکی دیون واسطے تیار نہیں ہوئے گا آؤ لوگو حضور دے امتیوں نوجوانوں بزرگوں اپنے گھاٹے دی فکر کر اپنے نقصان دی فکر کر اللہ پاک نے 4 اصول بیان کیتے نے اصول اربع 4 خوبیاں تے 4 طریقے تے 4 اصول بیان کیتے نے کہ ہر انسان نقصان دے اندر ہے ہر انسان گھاٹے دے اندر ہے ہر انسان تباہی دے اندر ہے ہر انسان بربادی دے اندر ہے مگر 4 خوبیاں جس بندے اندر ہوون اللہ پاک ایسے بندے نو نقصان اور گھاٹے تو بچا کے جنت دا وارث بنا دے گا 4 خوبیاں توجہ میرے وال جاگ کے تشریف رکھو ہر بندے جو نہیں کیا جا سکتا کہ جاگ کے بیٹھو بس سارے جاگ کے بیٹھو قرآن تے توجہ کرو والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ پاک فرماندے نے مینوں زمانے دی قسم ہر انسان گھاٹے دے اندر ہے ہر انسان نقصان دے اندر ہے مگر 4 خوبیاں تے 4 اصول جس بندے دے اندر موجود ہو وہ بندہ گھاٹے تو بچ جائے گا نقصان تو بچ جائے گا پہلی خوبی کی ہے پہلا اصول تے ضابطہ کی ہے اللہ پاک فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا پہلا او بندہ جدے اندر ایمان موجود ہے ایماندار بندہ ایمان جس دے اندر موجود ہے وہ گھاٹے تو بچ جائے گا وہ نقصان تو بچ جائے گا ایمان بہت بڑی دولت ہے ایمان ایسی دولت ہے کوئی چور چوری کرنا چاہے تے چورا نہیں سکتا کوئی ڈاکو ڈاکا مارنا چاہے تے ایمان دی دولت تے ڈاکا نہیں مار سکتا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اللہ پاک فرماتے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن جڑا چنگا عمل کرے لیکن اس تو پہلے ایماندار ہونا شرط ہے مومن ہونا
شرط ہے، توحید پرست ہونا شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، جس بندے نو ایمان نصیب ہو جائے وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے۔ روایت صحیح البخاری اندر توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل دے اندر، آپ دی مجلس دے اندر، آپ دے حلقہ تدریس دے اندر ایک یہودیاں دا بچہ آیا کردہ ہے، غیر مسلم ہے، یہودی نبی پاک دی محفل دے اندر آیا کردہ۔ چند دن گزرے بچہ نظر نہیں آ رہا، حاضر نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا او بچہ نظر نہیں آ رہا جو پڑھن آندا سی، درس سنن آندا سی۔ صحابہ کرام فرماندے نے محبوبہ او بچہ بیمار ہے، بخار ہے۔ نبی پاک فرماندے نے صحابہ چلو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیاں دے بچے دی بیمار پرسی کر کے آونا چاہنا، یہودیاں دے بچے دی میں بیمار پرسی کر کے آونا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیاں دے گھر اندر آقا جناب تشریف لے گئے۔ آپ نے ویکھیا کہ بچہ موت اور زندگی دی کشمکش اندر ہے، بخار بڑا تیز ہے، بچہ موت اور زندگی دی کشمکش اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے دا سر اپنی گود اندر رکھیا تے نال آقا کائنات فرماندے نے بچے کلمہ پڑھ لے ایمان نصیب ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے۔ بچہ اپنے باپ پل ویندا ہے، باپ یہودی ہے تے آندا اے بچے آتے ابل قاسم، گھر آئے ہوئے مہمان نو نہیں لٹایا جاندا، آتے ابل قاسم، ابل قاسم حضرت محمد دی بات من لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھ لے مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ این بچے نے کلمہ پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یقین جانو اس بات تے رک کے گل کرنا چاہنا جے تیری توجہ میرے پر ہوئے، کلمہ میں بھی پڑھے ہے، کلمہ تو بھی پڑھے ہے۔ میں کلمہ کیوں پڑھے ہے؟ کیونکہ میں مسلمان راں دے گھر اندر پیدا ہویا۔ تو کلمہ کیوں پڑھے ہے؟ کیونکہ مسلمانہ دے گھر اندر پیدا ہویا۔ صحابہ کرام جدو کلمہ پڑھ دے سن، اس بچے نے جدو کلمہ پڑھے ہے کی منظر ہوئے گا؟ حضور سامنے کول موجود ہوں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ میں گواہی دینا کہ اللہ ہے کہ، اور میں گواہی دینا انک رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول ہو۔ کلمہ پڑھیا، روح پرواز کر گئی، بچہ فوت ہو گیا۔ نبی پاک پتہ کی فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے ایمان دی وجہ تو، کلمہ پڑھن دی وجہ تو اس بچے کو جہنم تو بچا لیا ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ہر انسان گھاٹے دے اندر ہے، مگر او انسان گھاٹے اندر نہیں جدے اندر ایمان موجود ہے، جو ایمان دی دولت دے نال مالا مال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ دے اندر نے آپ نے نبوت دا اعلان کیتا، آپ نے رسالت دا اعلان کیتا۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری، غین دے نیچے زیر غفاری نہیں بننا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مسلمان نہیں تے انہاں بھی سنیا کہ مکے اندر کسے نے نبوت دا اعلان کیتا ہے۔ انہاں اپنے بھائی نو بھیجیا کہ جا پتہ کر کے آ مکے اندر جو شخصیت آئی ہے انہاں دا کی تعارف ہے، کی اخلاق ہے، کی سیرت ہے، کی کردار ہے، کی صورت ہے۔ انہاں دا بھائی آیا ویکھیا
کہ اتنا خوبصورت چہرہ اس تو پہلے میں نہیں ویکھیا، بولن بڑا میٹھا، گفتگو بڑی پیاری، اخلاق بڑا بلند ہے۔ اے واپس لوٹ گیا، اپنے بھائی ابو ذر غفاری نو دسیا، اے ابو ذر غفاری جو اساں سنے ہیں واقعی محمد دے اندر او گلاں موجود نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صورت اتنی اعلیٰ کہ اگر مجمع دے اندر تشریف فرما اول الگ نظر آون خوبصورتی دے لحاظ نال، یہ بولن تے گفتگو بڑی پیاری، یہ تکلم فرمان تے اخلاق بڑا پیارا۔ ابو ذر غفاری آمدہ اے میرے بھائی جان تسی تے زیارت کر رہے ہو، میرا بھی جی کر دے تسی گھر رہو، مال بکریاں مویشی سنبھالو، میں بھی جینیا محمد مصطفیٰ دی زیارت کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کتنی دولت ہے، توجہ کرنا۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے سردی دا موسم ہے، میں مکہ المکرمہ اندر حاضر ہویا تے میں رات نو پہنچیا، میں بیٹھا سا، میں ویکھ رہا سا کہ کدوں حضور تشریف لے آون تے میں ملاقات کراں، لیکن مسئلہ انجے کہ مکہ المکرمہ دے اندر کرفیو دا نظام لگ چکے ہے، کسے بندے نو حضور دے نال ملن نہیں دیون جا رہا، ملاقات نہیں ہون دتی جا رہی۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے میں ویکھیا ایک نوجوان آیا، مینوں پوچھ دے کہ تو کون ہے تے میں کیا میں ابو ذر غفاری ہاں، تے آندا ہے کیویں آیا ہے؟ میں دسیا کہ میں آیا ہوں کہ اتنے ایک سنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہاں دی زیارت کرنا چاہنا، انہاں نال ملاقات کرنا چاہنا۔ تے حضرت فرماتے نے کہ وہ نوجوان میرے قریب بیٹھ گیا تے کہنے لگا ایک گل مکے اندر کسے ہور نال نہ کری پیا، کسے ہور نو نہ دسی اے گل مکے اندر، تے میرا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا تو اتھے ہی بے، میں تیری ملاقات دا کوئی طریقہ بنانا، کوئی انتظام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں انہوں کیا کہ تو میرے پیچھے پیچھے چلدا، محسوس نہ ہوئے کہ تو میرے نالے، اور اے بھی محسوس نہ ہوئے کہ تو محمد پاک نو ملنا چاہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالآخر بات مختصر کرا، جو گل میں سمجھانا چاہنا، جو موضوع دے متعلق بات کرنا چاہنا، حضرت علی نے حضرت ابو ذر غفاری نال ملاقات، حضرت ابو ذر غفاری دی ملاقات حضور نال کرائی، ویندے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ایمان لے کے آئے۔ تے ابو ذر غفاری آندے نے سونیا محبوبا میرا دل کردہ میں گھر جاواں تے دس کے آواں کہ میں نبی پاک تے ایمان لے کے آیا، میں اتھے ہی رہنا چاہنا، آپ دی خدمت کرنا چاہنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابو ذر غفاری کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان تینوں نصیب ہو گیا ہے، بس اے عبادات نے اتھے ہی رہے اپنے علاقے اندر، پھر ایک وقت آئے گا اللہ پاک میں نو فتح عطا کرے گا، پھر تو آنا فی الحال نہ آنا، وگرنہ مکے والے تینوں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے میں واپس لوٹیا، توجہ کرنا، میں واپس لوٹیا، میں اپنے غفار قبیلے نو جمع کیتا، میں غفار قبیلے دا سردار ہاں، میں اپنے قبیلے نو کیا قبیلے والے ہو مینوں مندے ہو کہ میں تہاڈا سردار ہاں؟ قبیلے والے آندے نے ہاں ابو ذر غفاری اسی مندے ہاں، تو ساڈا سردار ہے۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے پھر میں ایک فیصلہ کرن لگا، پہلے میرا بھائی مکے اندر گیا، پھر میں گیا، ساڈے جان دی غرض و غایت دے کہ مکے اندر ایک شخصیت ہے جدا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسا انہاں دی زیارت کی دی، انہاں جیا خوبصورت بھی کوئی نہیں، خوبصورت بھی کوئی نہیں، انہاں جیسا اخلاق والا بھی کوئی نہیں، انہاں جیسا سچا بھی کوئی نہیں۔ سارے قبیلے کے درخواست کرانگا کہ اس نبی تے ایمان لے کے آؤ، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزردا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، پھر وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ ابو ذر غفاری دے ہاں نبی پاک نے پیغام پہنچایا، واہ محبوبہ تیری رحمت تو قربان جاواں، واہ محبوبہ تیری دور اندیشی تو قربان جاواں، واہ محبوبہ تیرے لیڈر ہون تو قربان جاواں، اپنے کارکنان نو کیسا یاد رکھی ہے۔ آپ نے پیغام پہنچایا کہ ابو ذر غفاری نو پیغام دو آنا چاہتا ہے تے آ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے قبیلے والو چند بندے چلدے ہاں نبی پاک نال ملاقات کر کے آنے آن۔ باقی قبیلے والے کہنے لگے ابو ذر غفاری تساں تے تواڈے بھائی نے تے اگے ملاقات کر لئیے، حضور نو بھی ویکھ لیا تے آپ دی زیارت بھی کر لئیے، اسی بھی ویکھنا چاہنے ہاں نال جانا چاہنے ہاں۔ آپ نے فرمایا اے قبیلے والو چلو جے جانا چاہتے ہو تے تیار ہو۔ سارا قبیلہ تیار ہو گیا، بچے تیار ہو گئے، مرد تیار ہو گئے، بیبیاں تیار ہو گئیاں، سارا قبیلہ تیار ہو گیا حضور دی زیارت واسطے۔ ایمان لے آئے نبی پاک دے تے جدو چلن لگے تے ویکھیا کہ اونٹ تے بکریاں تے مال تے مویشی انہاں دا کی بنے گا۔ کہن لگے کہ ایک دو بندے رک جاؤ تے جنوں کہن تو رک جا، او کہے نہیں میں تے رک نہیں سکتا، میں تے محمد دی زیارت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہاں نو بغیر ویکھے میں ایمان لے آ چکے ہاں، جنہاں نو بغیر ویکھے میں کلمہ پڑھ چکے ہاں، ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ میں زیارت نہ کراں؟ ابو ذر غفاری فرماندے نے قبیلے والو پھر انج کرو، ساریاں بکریاں تے سارے اونٹ تے مال مویشی اگے اگے لا لو، چراندے پورا قبیلہ مکے اندر پہنچ جائیں گے، انہاں منہ نال لے جاؤ۔ جدو مکے دے قریب پہنچے، چند کلومیٹر دے فاصلے تے پہنچے، نبی پاک نو اطلاع دیتی گئی محبوبہ ابو ذر غفاری پورا قبیلہ لے کے تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ذر غفاری نو واپس پیغام پہنچاؤ کہ ہن ابو ذر غفاری اگے نہیں آئے گا، میں محمد بار آگے انہاں دا استقبال کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک خود تشریف لائے، اے ابو ذر غفاری اے انہاں دا بھائی اے انہاں دا پورا قبیلہ اے محبوبہ بیبیاں تے بچے تے مرد تے میرا پورا قبیلہ تواڈے تے ایمان لے کے آیا ہے۔ ہن جملہ سننا تاریخی جملہ جس وجہ تو میں پورا واقعہ سنا کے آندا ہے، توجہ کرنا۔ آقا کائنات فرماندے نے ابو ذر غفاری قیامت دا دن ہوئے گا، ہر قبیلہ تقسیم ہوئے گا، ادھے جنت دے اندر ادھے جہنم دے اندر، منن والے ایمان والے جنت دے اندر تے جنہاں نہ منیا او جہنم دے اندر۔ ہر قبیلے دی یہی تقسیم ہوئے گی، یہی طریقہ کار ہوئے گا۔ اے ابو ذر غفاری تینوں مبارک ہوئے، ایمان لیان دی وجہ تو تیرا پورا قبیلہ کٹھا جنت دے اندر جائے گا، تیرا قبیلہ تقسیم نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے دے اندر رب فرماندا ہے منو زمانے دی قسم ہے الا الذین آمنوا، مگر او بندہ گھاٹے اندر نہیں جڑا ایمان لے کے آیا ہے۔ واقعات بے شمار نے، اگر میں ایمان دے تذکرے جاری کر دیا، اگر میں سیدنا بلال دا ایمان بیان کراں وقت لگ جائے گا، لیکن میں چار گلاں بیان کرنا چاہنا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے گل سمجھ آ جائے اور سورہ عصر دی تفسیر بھی مکمل ہو جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، او بندہ گھاٹے تو محفوظ ہے، او بندہ خسارے تو محفوظ ہے جڑا ایمان لے کے آیا۔ اور یہ بھی گل یاد اندر رکھ لے، شکلوں باویں جتنا مرضی سونا ہوئے اندر ایمان نہ ہوئے تے پتہ ہی اللہ باقی فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب جہنم دے اندر،
ابو لہب دے ہاتھ برباد ہو جان، او دی بیوی برباد ہو جائے۔ حالانکہ ابو لہب دا مانا کہ لہب انہوں آمدے نے جدا چہرہ لاٹا مارے خوبصورت ترین ہوئے، خوبصورتی کم نہ آئی، خوبصورتی بچا نہ سکی کیونکہ اندر ایمان نہیں۔ ایمان ہوئے تے گل بن دیئے، ایمان ابو لہب دے اندر نہیں ہے، نبی دا چاچا تے اللہ پاک فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب، تے جے ایمان اندر ہوئے تے باویں فرعون دی بیوی آسیہ ہوئے، ظلم تے ظلم فرعون ڈہاند ہے تے پتہ کی آندے نے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے فرعون دی بیوی ہے فرعون کفر دی بلندی تے پہنچ چکے ہیں، انتہا نو پہنچ چکے ہیں تے ان دی بیوی ایمان لے آئی موسیٰ پیغمبر دے۔ اللہ پاک نے جنت دے اندر محل بڑھا دیتا، جے میں ایمان دی گل کراں گل نکل دی جائے گی۔ یہی فرعون ہے، ایدی بیٹی ہے تے ایدی بیٹی دی خادم ہے جدا نام مائی ماشتہ جنوں کیا جاندہ ہے۔ فرعون دی بیٹی دی خادم ہے تے فرعون دی بیٹی نو کنگی کر رہی ہے، کنگی کر رہی ہے، کنگی کر رہی ہے، توجہ کرنا ہے۔ کنگی کردیاں کردیاں کنگی زمین تے گری تے کنگی چکن لگیاں دیئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آمنت باللہ بسم اللہ۔ فرعون نے سن لیا تے کہنے لگا کس تے ایمان لے آئیے، کیڑا اللہ تے کون الہ، میرا ہی ذکر کر رہی ہے نا۔ میں ماشتہ دیئے میں تیرے تے ایمان نہیں لے کے آئی، میں تیرا ذکر نہیں کر رہی، میں تے موسیٰ پیغمبر تے رب تے ایمان لے کے آئی ہوں، میں تے اس تے ایمان لے کے آئی ہوں۔ فرعون آندہ ہے انہوں اٹھا لیا جائے، 3 بچے نے دے چھوٹے چھوٹے 3 بچے، سانو ایمان ملیا گھر دے اندر قدر و قیمت نہیں، ایمان دی ویلیو دا نہیں پتا، گھر بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، پیو مسلمان ہے تے پت بھی مسلمان ہے۔ اگر ایمان انج ملیا ہوندہ تے پھر قدر و قیمت دا پتا ہوندہ۔ انج فرعون نے چھوٹا بچہ ہے انہوں چکے تے کڑا دے اندر گرم تیل دے اندر سٹے آئے۔ انج ماں سامنے ویکھ رہی ہے کہ جناب بچے نو کڑا دے اندر گرم تیل دے اندر سٹیا جا رہے آئے تے دوجے بچے نو بھی انج ہی سٹ دیتا آئے۔ جدو تیجے بچے نو سٹن لگا تے ماں پھر ماں ہوندی ہے مائی ماشتہ تھوڑی جئی جناب ڈر گئی، حیران ہو گئی، پچھے ہٹن لگی۔ او معصوم بچہ بول کے آندہ ہے ماں پچھا نہ ہٹ، اے جنت جہنم نہیں، اے اگ دا کڑا نہیں، اے جنت جان دے۔ امام دی وجہ تو اللہ پاک نے مقام کتنا عطا کیتا۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کم برابر ہو گیا، تو سامی بولنا ہے پتہ چلے کتنی آواز ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج تے گئے تے آقا کائنات فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال مائی ماشتہ دا محل جنت دے اندر ویکھیا، میں جنت دے اندر ویکھیا، کس وجہ تو ایمان دی وجہ تو، ایمان دی وجہ تو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اللہ پاک فرماندے نے ہر انسان گھاٹے دے اندر ہے، ہر انسان خسارے دے اندر ہے، الا الذین آمنوا مگر جو ایمان لے کے آیا، ایماندار بندہ۔ اے ایمان دی دولت نو کم نہ سمجھیا کرے۔ بس اوقات بندہ آندہ ہے کہ میں جناب کافر بڑے اتے چلے گئے، انگریز بڑے اتے چلے گئے، یہودی تے عیسائی انہاں دیاں بڑیاں پلانگانے بڑا کچھ انہاں بڑھا لیا، انہاں کول بڑے تجربے نے، انہاں بڑا جناب دنیا نو حاصل کر لیا۔ اللہ دی قسم میں کوئی بندہ ساری دنیا بھی حاصل کر لوے، ایک ایماندار دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان تے مضبوط رہا کر، ایمان توحید دا نام ہے، ایمان اللہ پاک دی ربوبیت دا نام ہے، ایمان رب دی الوہیت دا نام ہے۔
ایمان اللہ تو وحدہ لا شریک منن دا نام ہے الا الذین آمنوا سارا زمانہ گھاٹے دے اندر ہے ہر انسان خسارے دے اندر ہے مگر جو ایمان لے کے آیا وہ بندہ خسارے جو بچ گیا دوسرا وصف تے دوسری خوبی وال چلنے آئے اللہ پاک فرماندے نے ایمان دے نال وعامل الصالحات کام چنگے کرے عمل نیک کرے اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا خدا را توجہ کرنا اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا وعامل الصالحات پھر رمضان ہے اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا کہ رمضان دے مہینے اندر چنگے کام کرے تے باقی جی میں مرضی کرے نہیں اللہ پاک فرماندے نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان بھی لے آیا تے ایمان دے نال نیک کام کرے چنگے کام کرے چنگے اعمال کرے جے چنگے عمل نہ ہون پاویں جتنی مرضی پاگ والا ہوئے جتنا مرضی گدی والا ہوئے ادھر کوئی ویلیو نہیں قرآن تے توجہ کرنا اے سیدنا نوح علیہ السلام نے انہاں دا بیٹا کنعان ہے اللہ پاک نے جدوں پانی دے ریلے بھیجے پوری قوم تے علاقے نو تباہ کر دیتا انہاں دے اندر ایک نوح علیہ السلام دا بیٹا صاحبزادہ تھے لوگاں نے جی وہ صاحبزادہ ہے جی پیراں دا پتر ہے جو مرضی کرے سیدہ دی اولاد ہے صاحبزادہ ہے ہون والا خلیفہ ہے آن والا بزرگاں تو بعد گدی تے ہوئی ہے باویں جو مرضی کرے گمراہی دی انتہا زلالت دی انتہا جی وہ بزرگاں دا پتر ہے جی انہوں کیڑا مسئلہ ہے اتھے نبی دے پتر سیدنا نوح پیغمبر دا پتر قرآن اللہ پاک دی قسم ہے جدو نوح علیہ السلام دا بیٹا اکھاں دے سامنے پانی دے اندر ہوتے کھا رہا تے نوح علیہ السلام فرماندے نے قال یا بنیا اے اللہ میرا پتر تیرا تے وعدہ سی کہ میرے اعلانوں بچائیں گا تے میرا پتر پانی اندر ہوتے کھا رہے آئے اللہ پاک فرماندے نے اے نوح پیغمبر او تیرا بیٹا نہیں انہو عمل غیر صالح او دے کم چنگے نہیں کم نیک نہیں کم درست نہیں انہو عمل غیر صالح قرآن پڑھدا بیان اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نوح پیغمبر تیرے نال محبت بڑی ہے تو ساڈا برگزیدہ پیغمبر ہے اے نوح پیغمبر تو اور نبی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اے نوح پیغمبر تو 950 سال تبلیغ کی دی سارا کچھ حق کے تیری نبوت بھی حق ہے تیری رسالت بھی حق ہے لیکن بیٹے دے بارے سوال نہ کرنا انہو عمل غیر صالح دے کام چنگے نہیں میں انہوں غرق کرنے وقان من المغرقین قرآن ہے اے باپ دی اکھاں دے سامنے پانی اندر ہوتا کھا کے غرق ہو گیا اللہ پاک فرمان دیں جے ایمان نہ ہوئے جے عمل صالح نہ ہوئے باویں ہوئے نبی دا بیٹا مینوں کوئی پرواہ نہیں میں پانی اندر ہوتے دے کے غرق کر چھڑا مینوں کوئی پوچھن والا نہیں نبی دا بیٹا رب فرماندا ہے میں جو فیصلہ کر دیاں مینوں کوئی پوچھن والا نہیں میں بے نیاز ہاں تے حضرت فرماندے نے پیران دا پتر صاحبزادہ اللہ دی قسم میں کئی صاحبزادیاں نو لڑدیاں ویکھیا ہے اور میں اے بھی بات پورے وثوق نال کر سکدا پوری ذمہ داری نال کر سکدا میں کئی صاحبزادیاں دے مقدمے عدالت اندر ویکھے نے تے مقدمہ کس گل دا ہے ایک صاحبزادہ آندا ہے کہ پیو دی قبر میری ہے دوجا صاحبزادہ آندا ہے پیو دی قبر میری ہے ایک قبر ہے یا فیکٹری ہے اختلافات مقدمے ہوئے جہالت کی انتہا تے سادی عوام دی ساڑھے بزرگ دے ساڑھے پیر صاحب دی ساڑھے بکرے چھترے لے گئے ساڑھا مال لے گئے ساڑھا سارا کوئی لے گئے ساڑھا انہیں سارا کچھ کرنا ہے جی اسی نماز بھامیں نویں پڑھیے ساڑھے بزرگاں نال بیعت جی ہو گئی اللہ کے بندے
جو اس کائنات کا سب سے بڑا پیر ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا جب ان کے ہاتھ پر بیعت کرتی تو آپ فرماتے اگر نماز پڑھنی ہے تو میری بیعت ہے، نماز نہیں پڑھنی تو میری بیعت ختم ہے۔ اس سے بڑا پیر کون ہے؟ ان سے بڑا بزرگ، ان سے بڑا پاک دامن پاک باز کون ہے؟ جب وہ فرماتے ہیں نماز پڑھنی تے چھوٹے موٹے پیرت قیامت والے دن نظر ہی نہیں آنا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان جدے اندر ہووے او گھاٹے تو بچ گیا، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، تے جڑا بندہ نیک اعمال کرے، نیکیاں جمع کیتا کر، نیک کم کیتا کر، چنگے کام کیتا کر، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیتا کرے۔ ایک حدیث سنان لگا، ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے حدیث سننا۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتاں دی سردار، سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت شیر خدا محبوب مصطفیٰ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی پاک پتہ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے فاطمہ اعملی اعملی، اے فاطمہ پتر عمل کرنا عمل کرنا، میرے نسب دی بنیاد دے کے دے اعمال نہ چھڑ دینا، میں محمد گل قیامت وال دن کم نہیں آواں گا۔ میری رشتہ داری کی بنیاد پر کہ تو میری بیٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان فاطمہ تم بضع تم منی، فاطمہ تمہیں محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، من ازا فقد ازانی، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے میں محمد کو پریشان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت، یہ الفت، یہ باپ کی شفقت، یہ اپنی جگہ، لیکن احملی یا فاطمہ، فاطمہ اعمال میں سستی نہ کرنا، عمل سے پیچھے نہ رہنا، نیک اعمال کو نہ چھوڑ دینا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، اگر قیامت والے دن اعمال میں گڑبڑ نکلی میں محمد بھی کام نہیں آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں کہ عمل کرنا احملی یا فاطمہ۔ کہاں پیر، کہاں گدی نشین، کہاں یہ گنبد والے، یہ پگڑی والے، یہ جبے والے، یہ کلے والے، اللہ کی قسم اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، کوئی پگڑی والا، کوئی جبے والا، کسی کا لڑ پکنے والا قیامت والے دن کام نہیں آئے گا۔ اور اگر میں قرآن کی بات کروں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، باوضو آپ کے سامنے موجود ہوں ممبر پر، اور اپنی قبر بھی میرے علم میں ہے، اور آخرت کا معاملہ بھی میرے علم میں ہے۔ اگر آپ مجھ سے حقیقت پوچھنا چاہیں اور قرآن کی زبان میں پوچھنا چاہیں، رب فرماتا ہے جب قیامت والے دن یہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کے سہارے تلاش کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں ہستی، فلاں حضرت صاحب، رب فرماتا ہے قیامت والے دن جب یہ ان کو بلائیں گے نا، ان کو بلائیں گے، اللہ فرماتے ہیں جب یہ ان کو بلائیں گے نا قیامت والے دن، وہ بیزاری کریں گے کہ نہیں نہیں آپ نہ سنبھالو، جاؤ جان چھوڑو، ہم ادھر کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں نہ بلاؤ نہ بلاؤ۔ یہ پھر وہاں کہیں گے دنیا میں تو رنگ رنگ کی ٹوپیاں دیتے تھے کہ یہ میری ٹوپی رنگ کی ہے تاکہ میں دور سے مرید کو پہچان لوں، یہ چادر میرے رنگ کی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے فلاں سانگلہ ہل کے محلے میں میرا مرید رہتا ہے۔ دنیا میں تو پہچانتے تھے، آج کیوں نہیں پہچانتے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں رب نفسی، آج اپنا اپنا جان کا معاملہ ہے، خود جانو۔ رب کہے گا تم نے پا لیا صلہ ان کو بلانے کا، پا لیا ان کی گدیاں چاٹنے کا صلہ، پا لیا؟ تو یہ مرید پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم قرآن کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم قرآن کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ یہ مرید پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ ایک درخواست رہ گئی ہے، ایک درخواست، پنجابی میں سمجھا رہا ہوں اور یہی لفظ قرآن کے ہیں، اہل علم موجود ہیں۔
یہی لفظ قرآن یہ کہیں گے اللہ ایک درخواست رہ گئی ہے، ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا، ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا، ہم نے اپنا عقیدہ بنایا تھا غلط تھا، گمراہ ہو گئے، دلدل میں پھنس گئے، ان کی باتوں میں آ گئے کہ چھترا لاؤ تو کالا لاؤ، بکرا لاؤ تو کالا، ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ اللہ ایک درخواست ہے، رب فرمائے گا اب کون سی درخواست رہتی ہے؟ اللہ اب صرف ایک درخواست ہے کہ ان کو ڈبل عذاب دینا، ان کو ڈبل عذاب دینا، زیفین کا الفاظ ہے، اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا۔ کن کو؟ ان گدی نشینوں جن کے بارے میں آج بات نہیں سنتا دنیا میں۔ آج دنیا میں اگر کوئی بندہ بات سمجھائے کہتا ہے توہین کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، تم کیا بات کر، قیامت والے دن کہے گا اللہ اس نے مجھے رائے حق سے ہٹا دیا، زیفین اس کو ڈبل عذاب دینا۔ تو آئیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارا زمانہ خسارے میں ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرے۔ اللہ پاک فرماندے نے ایسا بندہ خسارے تو بچ جائے گا۔ تیسری خوبی کی ہوئے، تیسرا وصف کی ہوئے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، توجہ کرنا، قیمتی گلاں کرنا چاہنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جس بندے نو ایمان پہنچ جائے، نیک اعمال بھی کرے تے خسارے تو بچنا چاہندا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوجیاں نو بھی حق دی دعوت پہنچائے، دوجے بندیاں نو بھی جہنم دی آگ تو بچائے، جہنم دی آگ تو بچائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دی دعوت دیتے، حق کیے مما نزل علی محمد وہو الحق، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی پاک تے نازل ہویا، قرآن پڑھنا پیا، مما نزل علی محمد وہو الحق، جو حضور تے نازل ہویا وہی حق ہے۔ کوئی ردی کتاب، کوئی ساوی کتاب، کوئی چھوٹی کتاب، کوئی موٹی کتاب، کوئی پنجتینہ تے کوئی وظیفہ تے کوئی پانچ سورتہ تے جناب کوئی درود تنجینہ، درود ماہی، درود لکھی، درود کروڑی۔ اللہ پاک فرماندے نے کوئی نہ مما نزل علی محمد وہو الحق، جو میں محمد تے نازل کیتا ہے وہی حق ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دی دعوت ہو اہل حدیث ہو مسلمانوں نوجوانوں، حق دی دعوت دیتا گر صرف حق من لینا، ایمان لے آنا تے نماز نو جٹیا رہنا، اے مومن دا کام نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، ہر انسان خسارے اندر الا الذین آمنوا، جڑا ایمان لے آوے، وعملوا الصالحات تے نیک عمل کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تے حق دی دعوت دے وے۔ اے حق دی دعوت سی، نبی پاک ایمان دا منبع سن تے عمل صالح دے بادشاہ سن، لیکن اس دے باوجود کدے طائف دی وادی اندر، کدے مکہ دے پہاڑاں تے کولو لا الہ الا اللہ، او کالج دے نوجوانوں، یونیورسٹی دے نوجوانوں، کئی کاروبار کرنے والوں جی اتھے دعوت نہیں دیتی جا سکتی جی، سارے ساجے ہوندے نے جی، ہکا جے ہوندے نے جی، اتھے دعوت نہیں دیتی جا سکتی، مینوں مارن گے، مینوں پریشان کرن گے، یونیورسٹی چو کٹ دین گے، کالج چو کٹ دین گے، جاب چو کٹ دین گے۔ تو کتنے ایک نرم نازک ہے، تو کتنی ایک شان والے، ساری کائنات تو ود شان والے میرے محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایمان لے کے آؤ۔ لوگ پتھر مار دینے آپ دے چہرے دے، آپ جیسا حسین چہرہ دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے بنایا کوئی نہیں، آپ دے چہرہ لولوہان ہے، حتیٰ کہ آپ
دے نالین پاک جوتے مبارک دے اندر خون جم گیا، اتنا ظالمہ نے پتھر مارے۔ واہ محبوبہ میں تیری رحمت تو قربان جاواں، واہ محبوبہ میں تیری محبت تو قربان جاواں۔ آپ پھر بھی فرماندے نے، آپ فرماندے نے اے جبرائیل جڑا فرشتہ پہاڑاں والا آیا ہے تے مینوں کہندا ہے کہ پہاڑاں نو آپس دے اندر ملا کے پیس دتا جائے۔ آپ فرماندے نے اے جبرائیل اس فرشتے نو کو واپس چلا جائے، اگر اے نہیں تے انہاں دیاں اولاداں صحیح اللہ ضرور ہدایت دے گا۔ تے ہن جڑے بندے مکے مدینے جاندے نے اللہ تُہاں سارے بھی لے جائے، ہولی بولے آجے اللہ تُہاں سارے بھی لے جائے، اللہ تُہاں سارے لے جائے تے اتھے ہی رکھے۔ آمین سم آمین۔ جدو بندہ مکے مدینے جائے تے وادی طائف اندر جائے، طائف دے علاقے اندر جائے، اے سارا منظر تے ساری حدیث تے سارا واقعہ ذہن اندر ہوئے تے جدو طائف دی مسیطہ اندر اذان ون اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر گل یاد آندی ہے محبوبہ تیری زبان مبارک ہے، محبوبہ تیری زبان سچی ہے، اے نہ صحیح تے انہاں دیاں اولاداں صحیح، رب ضرور ایمان دی دولت نال مالا مال کرے گا۔ وتواصوا بالحق، او جڑا پڑوسی بے نماز ہے انہوں نماز دی دعوت دے، جڑا پڑوسی رب نو نہیں جاندا انہوں توحید دی دعوت دے، جڑا پڑوسی تقلید دے پھندے اندر جا چکے انہوں سنت دی دعوت دے۔ وتواصوا بالحق، صرف ایمان لے آنا تے اپنی نماز نو جٹیا رہنا اے مومن دا کام نہیں، مومن تے دعوت دیندا ہے، دعوت دیندا ہے۔ اے صحابہ کرام دی قبراں ویکھ، سارے صحابہ دیاں قبراں مکے اندر نہیں، سارے صحابہ دیاں قبراں مدینے اندر نہیں، حالانکہ بندے دی خواہش ہوندی ہے موت مکے اندر آئے مدینے اندر آئے، لیکن صحابہ کرام دیاں قبراں کدے جناب افریقہ اندر، امریکہ اندر، کدے صحابہ دیاں قبراں یمن دے اندر، کدے مختلف علاقیاں دے اندر، حتیٰ کہ اگر میری گل توجہ نال سنے اللہ دی قسم پشاور دے علاقے اندر صحابہ دیاں قبراں موجود نے، جے ہور توجہ نال سنے سندھ دے علاقے اندر صحابہ دیاں قبراں موجود نے، جے ہور توجہ نال سنے تیرے ملتان دے اندر محمد بن قاسم کیوں آیا، حق دی دعوت لے کے آیا۔ وتواصوا بالحق، صحابہ دیاں قبراں کیوں الگ الگ نے کاروبار کرن نہیں سن آئے، کپڑے بیچن نہیں سن آئے، دنیا داری واسطے نہیں سن آئے، لوگاں نو حق دی دعوت دینا آئے سن تے حق کی مما نزل علی محمد وہو الحق، جو حضور تے نازل ہویا اوہی حق ہے، باقی سب کچھ باطل ہے، باقی سب جو غلط ہے، باقی سارا فرقہ بازی ہے، باقی نفرت بازی ہے، باقی ہر مسلک دی اپنی اپنی دعوت ہے، اپنے اپنی مسیح دا رونا ہے۔ حق کی مما نزل علی محمد وہو الحق، جو نبی پاک تے نازل ہویا اوہی حق ہے۔ آخری گل سننا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو ایمان لے آئیں گا لوگ تیرا نام بھی بگاڑن گے، اے ویکھو پاگل جا رہا ہے، صحابہ کرام نو کہندے سن اے پاگل جا رہا ہے، صحابہ کرام نو تانے دیندے سن اے جناب بے وقوف جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک فرماندے جدو ایمان لے آئیں گا تے نماز پڑھے گا، چنگے کام کرے گا، لوگ مسیتڑ بھی کہیں گے، لوگ مولوی بھی کہیں گے۔ وتواصوا بالحق، تے جدو حق دی دعوت دے گا لوگ مارن گی سے، دشمن بھی بڑھن گے، لڑائیاں بھی ہون گیاں، جھگڑے بھی ہون گے، سارا کچھ ہوئے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے وتواصوا بالصبر، پھر صبر دا دامن نہیں چھڑنا، پھر صبر دا دامن نہیں چھڑنا۔ اللہ پاک فرماندے جے گل سمجھنا چاہویں سورہ یاسین دے اندر میرے ایک بندے دا ذکر ہے جدا نام حبیب بن نجار ہے، توجہ کرنا، حبیب بن نجار ہے، ایمان لے آیا
تے نیک عمل کردا ہے تے قوم نو آندا اے میری قوم اتبعوا المرسلین، رسولاں دی پیروی کرو، انبیاء دی گل منو۔ اگر کامیابی چاہندے ہو، پوری قوم حبیب نجار نو پکڑ کے تے او دے پیٹ تے چڑھ گئی، ماردی رہی حتیٰ کہ انہاں دیاں آنتاں باہر آ گئیاں تے قوماں دیے مر گئے، مگرو لے گئے۔ حبیب بن نجار مسکرا رہے نے، کہندے نے مسکران دی وجہ کی؟ حبیب بن نجار اندے ظالمو تساں مینوں تے مار دتا، میں اپنی اکھاں نال اللہ دی بنائی ہوئی جنت ویکھ رہا وا۔ تواصوا بالحق، حق دی دعوت دیتا کر، وتواصوا بالصبر، تے مصیبتاں آ جان تے صبر کیتا کر۔ جتھوں اسلام دا آغاز ہویا، آخری بات سننا تے بات ختم کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع اندر آپ نے نبوت دا اعلان کیتا، رسالت دا اعلان کیتا، لوگاں نو دعوت دیتی، لوگاں نو پیغام دیتا اللہ دی ربوبیت دا، الوہیت دا، وحدانیت دا، اسماء و صفات دا، اپنی رسالت دا، اپنی ختم نبوت دا لوگاں نو پیغام دیتا۔ شروع اندر جدو چند ایک ساتھی بن گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، محبوبہ میرا دل کردہ کہ اعلانیہ دعوت دیتی جائے، وتواصوا بالحق، لوگاں نو اعلانیہ پیغام دیتا جائے، اعلانیہ دعوت دیتی جائے۔ آپ فرماندے نے اے صدیق اکبر جو تیرا دل کردہ ہے او میں محمد دا بھی دل کردہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن حالات بہتر نہیں، حالات ساڑھے حق دے اندر نہیں، اہل کفار زیادہ نے ساڑھی تعداد کام میں، لوگ مخالفت پھڑ جان گے، لوگ متنفر ہو جان گے، حالے تک اعلانیہ دعوت نہیں دینی، دار ارکم دے اندر رہ کے ایستا دعوت دا کام کرنا ہے۔ جدوں تعداد 39 صحابہ بن گئے، ایک کم 40، حضرت صدیق اکبر فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی دوپہر دا وقت دیتے مکے اندر بیت اللہ دے اندر ابو جال دے دے حواری سارے جمع نے، آج میرا دل کردہ میں اعلانیہ دعوت دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا دل کردہ میں اس کلمے دی دعوت دے ہو مسلمان ہو، کلمہ تو تے میں بھی پڑھیا تے آنے آکے اپنا چھڑو نہیں، دوئے نو چھڑو نہیں، اللہ دے بندے اے چھیڑنا نہیں ہوندہ، اے اپنے اندر تڑپ ہوندی ہے، جو تیرے میرے اندر تڑپ ختم ہو گئی۔ کئی بندے مینوں آندے نے مولانا جمعہ بڑا لمبا پڑھان دے ہو، بڑا ٹائم لان دے ہو، اللہ دی قسم ہے نہ مینوں جمعہ ود پڑھان دے پیسے مل دے نے، نہ گھٹ پڑھان دے مل دے نے، تے نہ ہی جناب مینوں کوئی لالچ ہوندہ ہے، نہ کوئی تمہ ہوندی ہے، ایک دل اندر خواہش ہوندی ہے، دل اندر لگن ہوندی ہے کہ گل چل رہی ہے، سمجھ رہے تھے اہل زبان بات کہہ لے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، شاید کہ کسی دی ہدایت دا ذریعہ بن جائے۔ تو سا آئی دے جمعے اندر توجہ کی دوڑے والعصر میں 4 واری درایا ہے کہ والعصر دا کی مان ہے، قسم رب دی چکنی ہے، غیر اللہ دی نہیں چکنی۔ کیوں؟ شروع اندر بندے کام سن، پھر ایستا آندے گئے جناب کارواں بنتا گیا، جماعت بن دی گئی، مسجد بھر دی گئی، حال بھردا گیا۔ پھر میرے دل اندر خواہش اٹھتی سی کہ والعصر دا مانا دوبارہ دساں کہ قسم صرف رب دی چکنی ہے، غیر اللہ دی قسم نہیں چکنی، دودھ پتر دی قسم نہیں چکنی، باپ دی قسم نہیں چکنی، ماں دی قسم نہیں چکنی، بیٹے دی قسم نہیں چکنی، تاکہ لوگوں نو توحید سمجھ آ جائے، مسئلہ سمجھ آ جائے۔ توجہ میرے ور رکھنا، جو پیغام دینا چاہنا ہوئے اپنے اندر لگن پیدا کر، بے نمازی نو نمازی بناون دی، جڑا مسجد تو دور انہوں مسیح تے لے آمن دی، وتواصوا بالحق، حق دی دعوت دو، حق دا پیغام دو، جڑا جمعے تے نہیں آندا انہوں جمعے تے لے آمن دی، جڑا مسجد نہیں آندا انہوں مسجد تے لے آمن دی۔ حضرت صدیق اکبر فرمان دن محبوبہ دوپہر دا وقت ہے، تھوڑی اجازت ہوئے تے میں دعوت دے وہاں۔ آپ فرمان دنے صدیق اکبر
جے آج تیرا دل بہتا کر رہا ہے تے جا پھر دعوت دے. حضرت صدیق اکبر تارے ارکم چو باہر نکلے تے این دعوت دیں دے آ رہے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعوت دیں دے آ رہے نے مشرکین مکہ نے صدیق اکبر نو پکڑ لیا, پکڑ کے زمین تے لٹا دیتا, مارنا شروع کر دیتا. کوئی ٹھڈے مار دے, کوئی مکے مار دے. ایمان انج نہیں آیا, اسلام انج نہیں آیا. صحابہ قربانیاں دیتیاں نہیں. لوگ آندے نے مولانا تسی کیوں گرم ہو جاندے ہو صحابہ دے نام دے, کوئی بھوک دے تے بھوکن دے. اللہ دی قسم ہے نہیں بھوکن دیتا جائے گا, نہیں بکواس کرن دیتا جائے گا. اے صحابہ دیاں قربانیاں نے جس وجہ تو مینوں کلمہ نصیب ہویا ہے. اے صحابہ دیاں قربانیاں نے جد وجہ تو قرآن محفوظ ہے. اے صحابہ دیاں قربانیاں نے مساجد موجود نے, مدارس موجود نے. اے صحابہ دیاں قربانیاں نے کہ میں ممبر تے موجود ہوں. اے صحابہ دیاں قربانیاں نے کہ نماز پڑھ رہا ہوں. اگر صحابہ نہ ہوتے نماز نہ ملتی, اگر صحابہ نہ ہوتے قرآن نہ ملتا, اگر صحابہ نہ ہوتے آج دین تیرے میرے پاس محفوظ نہ ہوتا, اگر صحابہ نہ ہوتے آج کلمہ نصیب نہ ہوتا, اگر صحابہ نہ ہوتے آج دنیا میں یہ دین کی عزت اور دین کا احترام نہ ہوتا. یہ صحابہ ہیں تو سب کچھ ہے. جو صحابہ کرام کے خلاف بولے گا اس کو ہر قسم کے انجام تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اللہ دی قسم ہے جے صدیق دی جان جا سکتی ہے تے ساڈی جان دی کی ویلیو ہے. حضرت صدیق اکبر نو ماریا, اتنا ماریا حتیٰ کہ ایک عقبہ بن ابی محیط بدبخت ہے, انہیں جتی دے نال صدیق دے چہرے تے ماریا. صدیق بے ہوش ہو گئے. گھر والے اٹھا کے لے آئے, دودھ پلان دی کوشش کی گئی, شہد پلان دی کوشش کی گئی. کافی دیر تو بعد جدوں صدیق اکبر نو ہوش آیا, دعوت دا جناب ویکھو مشن, دعوت دا پیغام وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جدوں صدیق نو ہوش آیا ویلا نہیں کیتا, برا بلا نہیں آکھیا, بلکہ کی فرماندے نے گھر والے پوچھدے نے اے صدیق درد تے نہیں, زخم تے نہیں, کدے مسئلہ تے نہیں, کوئی ہڈی دا مسئلہ تے نہیں. حضرت صدیق بولے, توجہ کرنا, صدیق بولے. صدیق نے تکلم فرمایا. حضرت صدیق فرماندے نے مینوں چھڈو, ما فعل رسول اللہ, مینوں اے دسو میرے محمد دا کی حال ہے, حضور دا کی حال ہے. انہاں دی ماں حضرت صدیق اکبر دی تے دیگر رشتہ دار آمدے نے. اے صدیق اکبر عجیب بات ہے, زخماں نال چور ہو, تہاڈا جسم زخماں نال چور ہو چکے ہے, پھر بھی محمد محمد کہندے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت صدیق فرماندے نے جدوں تک مینوں پیغمبر نال ملاقات نہیں کراؤ گے ایک دودھ دی سپی بھی منہ اندر نہیں لے کے جاواں گا. آؤ لوگوں خسارے تو بچنا چاہندے ہو, انہاں چار کماں تے عمل کرو. اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لے آ چکے ہو سارے الحمدللہ, ایمان لے آ چکے ہو, ایماندار بن چکے ہو. میں کیڑی گل دا تذکرہ کرا. نبی پاک نے فرمایا سب تو بہترین ایمان دے لوگ دار کون نے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اسیاں. آپ نے فرمایا نہیں صحابہ, تساں میرے تے جبریل آمدہ ویکھیا, وہی نو آمدہ ویکھیا تے ایمان لے کے آئے. میرے او امتی جنہاں نہ مینوں ویکھیا, نہ جبریل آمدہ ویکھیا, نہ جاندہ ویکھیا, جدوں وہ میرا کلمہ پڑھ کے میرے تے ایمان لے آن گے میں محمد انہاں نو جنت دی بشارت سنانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان لے آ چکے ہو, اعمال دے اندر سستی نہ کرو, چنگے کام کیتا کر, وتواصوا بالحق کے حق دی دعوت دیتا کر, کھل ڈل کے دیتا کر, وتواصوا بالصبر. تے جے اگو کوئی زخم چکرے, کوئی لڑائی چکرے, کوئی مسئلہ بن جائے تے وتواصوا بالصبر, صبر کیتا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.